جو ابھی تک تھے یہاں پر وہ کہاں رخصت ہوئے، رونق محفل و رش کے دوستاں رخصت ہوئے، جو ابھی تک تھے یہاں پر وہ کہاں رخصت ہوئے۔ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ آج درس کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک طویل عرصے سے کتاب و سنت کی خدمت میں لگے ہوئے جامعہ کلکوا میں 1987 سے قرآنی علوم اور حدیث نبوی کی جہد مسلسل اور انتھک کوششوں کے ساتھ مصروف ترین زندگی گزارنے والی شخصیت، دارالعلوم فلاح دارین کے مایہ ناز سپوت، خانوادہ حدیث کے ایک محبوب و مقبول فرزند حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب، حضرت ناظم مولانا اسد اللہ صاحب اور ہمارے دارالعلوم فلاح دارین کے کبار اساتذہ کے محبوب و مقبول، مربع، تربیت یافتہ اور زمانہ طالب علمی ہی سے اپنی روانی والی زبان کے ساتھ تعبیرات کے شہسوار ترجمان جامعہ کلکوا حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی، جو اپنے چھوٹوں کے محبوب، اپنے بڑوں کے مقبول، نہایت متواضع، خلیق، ملنسار، ہمارے جامعہ کلکوا کی مسجد میمنی کے ایک عظیم ستور اور طلباء کو تہجد اور دیگر اعمال صالحہ پر آمادہ کرنے والے، نیز لاکھوں فرزندان اسلام کو انتظامی امور میں کفاءت اور مہارت کی سوغات پیش کرنے والے رجال ساز، مصنف الرجال بھی اور مصنف الکتاب بھی، محقق علم و فن، کئی ایک کتابوں کی تصنیف کرنے والے، بالخصوص سلسلے تحفہ کے نام سے کئی کتابیں مولانا نے تصنیف فرمائیں۔ ان میں سر فہرست قابل ذکر تحفہ تراویح ہے، جو ہندوستان کے معاشرے میں معمول کے مطابق 1.25 گھنٹہ 1.25 پارے کی جو تراویح سنائی جاتی ہے، اس کی تلخیص پیش کر کے اپنے بڑوں سے استناد اور اعتماد حاصل کرنے والی شخصیت تھے۔ اللہ کے جوار رحمت میں مختصر سی علالت کے بعد، جو جمعہ کی صبح سے آج اتوار کی صبح تک چلی، جس میں مولانا کو ایسیڈیٹی، گیس کی تکلیف، دست اور مسلسل قے، اور چونکہ مولانا کئی برسوں سے ڈائبٹس اور شوگر کی بیماری کے مریض تھے، پریشر تھا، ان بیماریوں سے یہ 2 دن میں جانبر نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچے۔ واقعتاً علمی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے، اور تحقیقی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی کمی ہے۔ یہ کہیے کہ افق ہندوستان کے وہ ایک ٹمٹماتے چراغ اور روشن ستارے تھے، بالخصوص قرآن کے شیدائی، حامل علوم قرآن،
خادم القرآن کے کندھے سے کندھا ملا کر، جس سے میری مراد مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے مقصد اشاعت علوم قرآنیہ میں مکمل کامیابی کے ساتھ سرگرداں، بلکہ عشق و جنون کی حد تک خامہ فرسائی کرنے والے بھی، آبلا پائی کرنے والے بھی، اور ہندوستان کے کونے کونوں اور اس سلسلے میں کچھ بیرونی ممالک میں بھی تشریف لے جانے والے اور قرآن کریم کے علوم کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھا کر چلنے والے ہمارے رفیق مکرم برادر محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چند ہی گھنٹوں میں ہم انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ فطری بات ہے کہ آدمی کو جس کے ساتھ کئی برسوں سے کام کرنے کا، اور وہ بھی کام سے مراد خدمت کتاب و سنت کا موقع اور سعادت میسر ہوئی ہو، ایسے رفیق مکرم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، حالت ناگفتہ بھی ہی ہے۔ میرا ارادہ بالکل آج درس کا نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں، اسلام نے ہمیں اس موقع پر ایک پیغام، ہدایت اور تلقین و تاکید فرمائی ہے کہ ہمیں ہمارے ان بڑوں، ہمارے ان رفقا کے جاری کردہ، ساری کردہ علوم اور ان کے چلائے جانے والے اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے۔ ان کی زندگیوں کے مقاصد یہی تھے۔ ہندوستان کی سرزمین کے لیے گزشتہ کل سے آج تک بہت بڑا خلا ہوا ہے، اس لیے کہ گنگوہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ادھر پڑوس ملک میں مولانا اشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے ترجمان دعوت و تبلیغ مبلغ عظیم حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ محترمہ، یہ بھی اللہ کو پیاری ہوئیں، اور ابھی ان سب حوادث کو کوئی طویل وقت کیا بلکہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ آج صبح یہ خبر صاعقہ بن کر کانوں پر آئی کہ مولانا عبدالرحیم صاحب استاد حدیث و تفسیر، ترجمان جامعہ، اور ان کے لیے کیا کیا کہا جائے، اللہ رب العزت غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو صبر جمیل نصیب فرمائے، ہمارے جامعہ کو ان کے جیسا فعال، متحرک اور محرک نعم البدل نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا غلام صاحب جو ان سے سلسلے مصاہرت کے اعتبار سے بھی رشتہ رکھتے تھے اور جامعہ کے ایک عظیم رکن ہونے کی بھی حیثیت ان کو دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مولانا کی اس پیرانہ سالی میں ربط علی القلب نصیب فرمائے، اور انتظامیہ جامعہ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور نعم البدل نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرات سے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کے لیے اور دیگر مرحومین کے لیے خاص مغفرت کی التجا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ رب العزت امت اسلامیہ کو یتیمی کے زیادہ داغ نہ دیتے ہوئے امت کی اس جیسے کٹھن ماحول میں تربیت اور حفاظت کی کفالت فرمائے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ہم حضرت مولانا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولانا کی ایک خوبی اور مولانا کی ایک خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر ملنے والے کو عطر لگایا کرتے تھے۔ صبح تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں جو طالب علم ان سے مصافحہ کرتا تھا، مولانا عبدالرحیم صاحب اس کو بڑا قیمتی، شاندار، فاخر عطر لگاتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے نیک فالی لیتا ہوں کہ جیسے وہ طلباء کو، اپنے سے ملنے جلنے والوں کو ہمیشہ عطر سے معطر فرماتے تھے، اللہ ان کی روح کو، ان کے جسم کو اپنے انوار سے، اپنی رحمتوں سے معطر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
جنت کی خوشبوؤں سے ان کے کفن کو اور ان کے بدن کو خوب معطر فرمائے۔ یہ نیک فالی ہم لیتے ہیں۔ مولانا اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی میں بے مثال تھے، ان کے کاموں کو سراہتے تھے۔ بڑوں کے آگے جھک جانا یہ ان کے اندر ایک وصف خاص تھا۔ اپنے اساتذہ کے تذکرے، اپنے بڑوں کے تذکرے بڑے مزے لے کر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت مولانا کو غریق رحمت فرمائے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دارالعلوم فلاح دارین کا مایہ ناز سپوت، بلکہ یہ کہا جائے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا کا ترجمان، قافلہ قرآنیہ کا مسابقاتی سفر میں ہمیشہ بن کر چلنے والا رئیس، اور مسابقات کے توسط سے ہندوستان کے کونے کونے میں قرآن کریم کی صداؤں کو پہنچانے والا فرزند اسلام، جس سے میری مراد مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی ثم المظاہری، استاذ حدیث و تفسیر جامعہ اکل کوا، 2 دن کی مختصر علالت کے بعد اللہ کے جوار رحمت میں ابھی پہنچ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا کو پرسوں دست اور قے شدید ہو گئے تھے اور گزشتہ کل سے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ مزید برآں بلڈ پریشر اور شوگر نہایت اونچے تھے، بہت زیادہ تھے، وہ بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، اور اسی حالت میں مولانا نے کھروڑ کی ہاسپٹل میں اپنی جان مبارک، اپنا دھڑکتا ہوا دل اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا۔ احباب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، اور جامعہ کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ مولانا محدث خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے خاندان کے کئی ایک افراد قرآن و حدیث کے متوالے، شیدائی اور خدام ہیں۔ امید کرتے ہیں اللہ رب العزت مولانا کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ان کی اولاد کے حق میں صبر جمیل کی دعا فرمائیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں تشنگان علوم نبوت کو مولانا یتیمی کا داغ دے کر چلے گئے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی مولانا بڑے متحرک تھے، محرک تھے۔ کئی لمبی نشستیں گزشتہ ہفتے ان سے ہوئیں، جن میں وہ کئی بڑے بڑے کام تصنیفی اور تالیفی انجام دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جامعہ فلاح دارین بھی اس سلسلے میں دعا کرے، اور ہم جامعہ اکل کوا، جامعہ فلاح دارین، مظاہر العلوم اور جن جن چھوٹے بڑے اداروں سے مولانا کا تعلق تھا، سب کی تعزیت کرتے ہیں، اور آپ سبھی حضرات سے دعائے مسنونہ کی التماس اور گزارش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔